بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہر القادری مرحوم اپنی نعت کے 5ویں شعر میں فرماتے ہیں: انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہر القادری بصد ادب و نیاز عرض گزار ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا، آپ نے انسان کو شائستہ بنایا اور خوددار بنایا۔ شائستہ کہتے ہیں سلجھے ہوئے کو، تمیزدار کو، سلیقہ مند کو، اور خوددار کا مطلب ہے باغیرت، غیرت مند، باحمیت۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور مزید فرماتے ہیں: اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو انسان اور بنی نوع انسان، انسان اور انسانیت میں جو شائستگی، بردباری، حلم، نرمی اور جو خودداری، غیرت مندی، حمیت اور وقار کے جو اوصاف نظر آ رہے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ فیض ہے اسوہ رسول کا، یہ فیض ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیض ہے پیغام مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیض ہے نظام مصطفیٰ کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ شائستگی کی آپ نے ایسی لازوال تعلیم اپنی امت کو دان فرمائی کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ و مامون رہیں۔ اور خودداری کے بارے میں بھی ہمیں اس حوالے سے بھی سنت و سیرت کے خزانے میں لاسانی و لافانی، ہیرے، موتی اور جواہرات ملتے ہیں۔ فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور ایک اور فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے اس کے ہاتھوں کی محنت، مزدوری سے حاصل کی ہوئی کمائی سے بہتر کوئی چیز اور کوئی کمائی نہیں۔
اسی طرح ایک سائل کو رسی اور کلہاڑی عطا فرمائی کہ اس سے لکڑیاں کاٹو، ان کے گٹھے باندھ کر بیچو، اور اس طریقے سے گویا محنت مزدوری کر کے رزق حلال کا حصول اپنے لیے ممکن بناؤ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں ہمیں اس حوالے سے مزید بھی متعدد روایات ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے جگمگا رہی ہیں۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شرمندہ احسان کا یہاں مفہوم ہے مرہون منت، فیض یاب، فیض یافتہ، ممنون احسان، ممنون کرم، ممنون فیض۔ تو فدا کا امی و ابی، حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات کا، دنیا جہان کا اور زمانے بھر کا جو تہذیبی اوج اور تمدنی ارتقاء آج نظر آ رہا ہے اور دکھائی دے رہا ہے، اور نسل در نسل تہذیب و تمدن کی جو حیران کن ترقی اور بلندی انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے، چندھیا رہی ہے، یہ سارا اوج، یہ ساری فلک بوس عظمت، سربلندی، تہذیب کا یہ جمال، ثقافت کا یہ کمال، تمدن کے یہ سارے کرشمے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شرمندہ احسان ہیں، آپ کی دین ہیں، آپ کا فیض ہیں، آپ کی رحمت ہیں، آپ کی شفقت ہیں، آپ کی ذرہ نوازی ہیں، آپ کی بندہ پروری ہیں۔ آپ کے احسان عظیم سے اولاد آدم ان تمام نعمتوں سے واقف ہوئی ہے، مالا مال ہوئی ہے اور فیض یاب ہوئی ہے۔ تو تہذیب و تمدن کی ساری ترقی سارا اوج، ساری سربلندی سیرت النبی، اسوہ رسول اور حیات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ علامہ اسی مضمون کو ایک دوسرے زاویے سے اور کمال خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے،
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ تمدن آفریں، یہ وہی مضمون، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ سماں الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، با آب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارہ۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ سبحان اللہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو مضمون ایک ہی ہے، علامہ کے ہاں بالواسطہ طور پر بیان ہو رہا ہے، اور ماہر القادری اسے براہ راست بیان کر رہے ہیں۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ احسان بھی کوئی چھوٹا اور معمولی احسان نہیں ہے، اور آپ کی یہ رحمت اور مہربانی بھی بہت رفیع و عظیم ہے، کہ آپ نے اپنے قول و عمل سے، اپنی گفتار مبارکہ اور اپنے کردار مقدسہ سے انسان کو اور بنی نوع انسان کو اور انسانیت کو شائستگی سے، سلجھاؤ سے، رچاؤ سے، رکھ رکھاؤ سے، وضعداری سے، خوبی سے، اور خودداری، غیرت و حمیت، وقار سے آپ نے انسان کو مالا مال کر دیا، فیض یاب فرما دیا، اور اس کمال مہربانی سے آپ نے امت کو اور خلقت کو ان نعمتوں سے، ان اچھائیوں سے، ان سچائیوں سے، ان بھلائیوں سے آپ نے ایسی کمال شفقت سے ہمیں ان خوبیوں سے نوازا کہ قیامت تک کی آنے والی انسانی اور اسلامی نسلیں فیض و فیضان کے ان ازلی ابدی سرچشموں سے فیض پاتی رہیں گی، لیکن فیض میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہذیبی اوج اور تمدنی اور ثقافتی معراج آپ کی مرہون منت ہے، آپ کے اسوہ کاملہ کی احسان مند ہے، اور آپ کی سیرت محمود و مسعود کی فیض یافتہ ہے۔ مقطع میں ماہر القادری کہتے ہیں، رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ دامان۔ حضرت علامہ دوبارہ یاد آ رہے ہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ حسرت موہانی بھی اس حوالے سے خوب بات کہہ گئے
تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ تو یہی مضمون ماہر القادری اپنی اس نعت کے مقطع میں پیش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے اور آپ کی مروت کا یہ انداز ہے کہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، کیا شان ہے۔ نہ آپ کی رحمت کی کوئی حد ہے اور نہ آپ کی مروت کا کوئی کنارہ ہے۔ آپ کی رحمت، آپ کی مروت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کی عنایت، آپ کی عطا بے حد و بے حساب ہے، بے شمار و بے کنار ہے۔ آپ ایسے رحیم ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے شفیق ہیں، ایسے مشفق ہیں، ایسے مونس ہیں، ایسے مہربان ہیں کہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اپنے لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کو زیبا ہیں کہ جو سارے عالمین کا، سارے جہانوں کا رب ہے، ان داتا ہے، روزی رساں ہے، رازق ہے، پالن ہار ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں بشر کے واسطے رحمت، ملک کے واسطے رحمت، زمین کے واسطے رحمت، فلک کے واسطے رحمت۔ گویا جہاں جہاں تک خدائے وحدہ لا شریک کی خدائی اور کبریائی ہے، وہاں وہاں میرے رحمت للعالمین محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ تو اس رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اس رحمت کی کون حد بتا سکتا ہے کہ خون کے پیاسوں کے لیے رحمت اور ہدایت کی دعائیں فرمائی جا رہی ہیں، اور جان کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی جا رہی ہیں۔ تو گڑیا جو روزانہ گزرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلی میں سے، دروازے کے آگے سے گزرتے وقت جو روزانہ بغض و حسد کی بنا پر اپنی چھت کی منڈیر سے نعوذ باللہ استغفر اللہ جو روزانہ کوڑا کرکٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکتی ہے، جب ایک دن اس کے اس ناگفتہ بہ کار مذموم کا ناغہ ہوتا ہے، جب ایک روز وہ ایسا نہیں کرتی، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کریمانہ سے وہ اتنا متاثر ہوتی ہے، اتنا اثر لیتی ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ لیتی ہے اور مشرف با ایمان و اسلام ہو جاتی ہے۔
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاحیات کنیز بن جاتی ہے۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ماہر القادری جیسا گناہ گار، خطا کار، بد عمل، جس کو اس کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، جس کے ساتھ کوئی بات کرنے کا، جس کے ساتھ کوئی میل جول رکھنے کا، جس کو اپنے پاس بٹھانے کا، جس کے ساتھ کوئی پیار کے دو بول بولنے کا روادار نہیں ہے، تو اس ماہر القادری کو، اس خطا کار اور اسیاں شعار ماہر القادری کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، انیس الغریبین نے، رحمت للعالمین اور راحت العاشقین اور مراد المشتاقین نے، شمس العارفین اور سراج السالکین اور مصباح المقربین نے، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین نے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس آقائے نامدار نے، اس تاجدار کائنات نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ماہر القادری جیسے گنہگار کو اپنی آغوش رحمت میں چھپایا ہوا ہے اور اپنے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ فرمایا ہوا ہے۔ ہم گنہگاروں کو محشر کا ہو کیا ڈر فیضان، آپ ہیں دامن رحمت میں چھپانے والے۔ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، میرے آقا ہیں میری بات بنانے والے۔ دست بستہ ہیں جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ استاد زمن حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ بھی خوب ارشاد فرما گئے، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا۔ خلق عظیم و اسوہ کامل حضور کا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا۔ اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ بہار، وہ دشت زندگی کو گلستاں بنا گیا۔ رہ جائے گا بھرم میرے حرف نیاز کا، اس بارگاہ ناز میں گر بار پا گیا۔ اور مقطع میں تو کمال کر دیا، کتنا بڑا کرم ہے کہ طائب سا بے ہنر، کتنا بڑا کرم ہے کہ طائب سا بے ہنر، توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا غالب جو ہر دور میں غالب ہیں، انہوں نے اپنی غزل کے مقطع میں ایسا نعتیہ مضمون پیش کیا، ایسا نعتیہ کرینہ بیان کیا کہ کمال کر دکھایا۔ اصل میں حمد و نعت اور منقبت کی شاعری یہ سراسر عطا ہے، یہ سر بسر کرم ہے، فضل ہے۔ نظم و غزل میں تو ممکن ہے کہ فنی زور لگا کے، کوشش کر کے، رگڑائی کر کے شاعر جو ہے وہ کوئی شعر نکال لے،
متاثر کر دے اس کا کوئی مصرع، اس کے کسی کلام میں کچھ جان پڑ جائے، لیکن جہاں تک حمدیہ، نعتیہ اور منقبتیہ، خصوصاً نعتیہ شاعری کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہ سراسر فضل و کرم اور عطاء ربانی اور فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ ان کی رحمت سے بات بنتی ہے، بات بنتی نہیں بنانے سے۔ تو غالب اس مقطع میں کہتے ہیں کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب، گنبد بے در کھلا۔ تو ماہر القادری بھی مقطع میں کہتے ہیں کہ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داماں۔ کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہر القادری جیسے ننگ خلق اور اوگنہار، گناہگار اور خطا کار انسان کو اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہوا ہے، اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت کی حد اور اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی کا حساب نہ کوئی لگا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے، اور نہ کوئی دکھا سکتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے حساب ہے، اور آپ کی مروت و شفقت بے کنار ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم۔